اب اس میں سے ابلیس جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب یہ واقعہ بہت طویل ہے, کچھ تو سورہ بقرہ میں گزر چکا اور کچھ یہاں پر جو ہے وہ یعنی باتیں ایسی ہیں کہ یہاں پر اس نے رب سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے مجھے جو ہے وہ اب قیامت تک کی مہلت دی جائے تاکہ میں ان لوگوں کو بہکاؤں, اور اب جو ہے حالات وہ تبدیل ہو جائیں گے. اب اس کی جو دلیل تھی وہ بڑی عجیب تھی کہ میں انہیں سجدہ کیوں کروں, تو نے مجھے آگ سے بنایا, ان کو تو نے مٹی سے بنایا. تو اس کی نظر میں یعنی آگ کی افضلیت تھی اور مٹی کی افضلیت نہیں تھی, اور وہ بزوں میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے علم کی بنیاد پر نجات پا جائے گا. تو ہر جگہ علم نجات نہیں دلایا کرتا, کبھی کبھی یہ معاملات جو ہے وہ گلے پڑ جایا کرتے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پوری صورت میں بنی آدم کا لفظ جو ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے تاکہ حضرت آدم کی اولاد کو شیطان کے مکاریوں سے باخبر کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے معاملہ اور کیا ہیں معاملات. تو اس نے جو ہے اصل میں حضرت آدم کی غلطی نہیں تھی, انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. وہ جنت سے اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ جو لوگ زمین والے ہیں یعنی کفار, ان کو زمین پہ چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حق نہیں تھا اور ان کو جنت میں کیوں رکھا جاتا اور بغیر کسی عمل کے کیوں. تو حضرت آدم تو دیکھیے انہیں چھوڑ کے دوبارہ اپنے گھر چلے گئے, یہ یہیں رہ گئے. تو اب ہمارے لیے اور ان کے لیے اب یہ دنیا دارالعمل ہے. تو اب جو عمل کریں گے اس بنیاد پر ہم یقیناً اپنے گھر جائیں گے, اور جو نہیں کریں گے جن کا عمل نہیں ہوگا وہ یقینی طور پر جہنم میں جائیں گے. تو اس میں یعنی اس رکوع میں بڑا مسئلہ ہے. آخر میں اس رکوع کی جو آخری آیت ہے زمین کے متعلق فرمایا قال فیہا تحیون, فرمایا کہ تم اسی میں زندہ رہو گے, وفیہا تموتون, اسی میں مرو گے, ومنہا تخرجون, اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے. پھر فرمایا کہ اے بنی آدم ہم نے لباس نازل فرمایا تمہاری خوبصورتی کے لیے, اور جو تقوی کا لباس ہے یہ بہترین لباس ہے. تو لباس کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر, یہ بہترین لباس ہے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے, اور لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت, جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے باہر نکلوا دیا. تو انسان کو یعنی باخبر کیا گیا, اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ کہیے کہ میرا رب جو ہے وہ انصاف کا حکم دیتا ہے. اور پھر اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ اے بنی آدم تم زینت کا سامان کرو, یعنی جب مسجد جانا ہو تو بے شک یعنی قاعدے کے مطابق, اور بہتر طریقہ تو یہ کہ سنت کے مطابق لباس پہن کر خود کو مزین کر کے یعنی جاؤ اور صفائی کے ساتھ جاؤ. اور فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے. اس کے بعد 11ویں رکوع میں فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیے, تو آپ ان سے فرمائیے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام قرار دیا, اور کون ہے جس نے یہ کہا کہ, اور کون ہے جس نے حلال اس کو حرام قرار دیا. اللہ نے تو ایسا نہیں کیا. چنانچہ یہ جو رکوع ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد یعنی یہ فرمایا کہ اللہ نے شرک کا حکم تو نہیں دیا, تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو اللہ نے نہیں کہی. اس کے بعد اہل تقوی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر اہل تقوی اختیار کریں گے تو انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف. اس کے بعد 12واں رکوع ہے, اس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, ہم انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے. یہ اس رکوع میں قاعدہ کلیہ ہے. اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو آراف کے مقام پر ہوں گے, یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی, تو یہ اہل جنت
اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھیں گے اور چہروں سے پہچان کے ان سے گفتگو کریں گے۔ جہنمی یعنی جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ تو کم سے کم اپنے تعلقات کا خیال کرو، اور ہمیں جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کم تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا کچھ اور کھانے پینے کو ہمیں دے دو۔ تو یہ کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کافرین پر حرام ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے یعنی اپنی تمام تخلیقات کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کتنا بابرکت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں سے قریب ہے۔ اس کے بعد 15ویں رکوع سے انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا ذکر شروع ہوتا ہے، حضرت نوح کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوششیں کی، اور پھر ان کوششوں کی ناکامی کے بعد کس طرح ان پر عذاب آیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا، جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح توحید کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح ان کی قوم نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، پھر ان کا کیا ہوا۔ اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آگے ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کتنی کوششیں کی، اور ان کے مطالبے پر جو اونٹنی آئی تھی، خود اس اونٹنی کے کاٹنے کے نتیجے میں، یعنی اس اونٹنی کے جو پاؤں تھے بلکہ تو وہ ان لوگوں نے کاٹے، اس کے نتیجے میں جو عذاب ان پہ اترا اس کا ذکر ہے۔ یعنی یہ سب وہ قومیں ہیں جو انتہائی سرکش قومیں تھیں۔ پھر قوم لوط کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت لوط نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ نہیں سمجھے، اور اپنے نازیبا رویے کی وجہ سے ان کو بھی عذاب میں گرفتار ہونا پڑا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کا سمجھایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اگر تم یعنی زمین فساد کرو گے تو ظاہر مسائل تو پیدا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اب تم واضح طور پہ دو گروپ ہو گئے ہو، یعنی دو گروہ کی شکل تم نے اختیار کر لی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا۔ لیکن تمہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ تم کم تھے، فکسرکم، رب نے تمہاری کثرت کو بڑھا دیا۔ فساد کرنے والوں کا انجام بھی دیکھو۔ اب جب دو گروہوں کی شکل میں واضح طور پر تقسیم ہو گئی تو اب صبر کرو، تاکہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس پارے میں یعنی دروس عبرت ہیں، اور بہت زیادہ یعنی اسباق عبرت ہیں اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے، اور کتب تفسیر میں اس کی تفصیلات بہت ہیں۔ انبیاء کرام نے کس طرح اقوام کو دعوتیں دی، اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اصل میں تسلی دینا مقصود ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ اب قرآن مجید میں تقریباً انہی انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جیسے حضرت نوح کے ساتھ، حضرت لوط کے ساتھ، حضرت شعیب کے ساتھ، تو ان معاملات کا اس لیے ذکر کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے مسلمان مبلغ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک وقت میں پوری قوم حامی نہیں بنا کرتی، بلکہ برسوں گزر جائیں تو بھی بعض اوقات ایسے معاملات یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ناکامی ہو گئی، مگر اس کی کوششوں کا اللہ کے یہاں اسے اجر ملتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔